صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر شخص، ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ فوراً صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ محترم حضرات، ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت سے لوگ وہاں پر تھکے ماندے ہوں گے، جن نے دنیا میں محنت بھی کی ہوگی، لیکن ان کے اعمال نامے ان کو نیگیٹو کر دیے جائیں گے اور وہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے شرم کھاتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنی عبادت کو فخر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو عبادت ہے اس میں بڑے نقص ہو سکتے ہیں، بڑی کمی ہو سکتی ہے، یا اللہ تو بڑا ہے، تو بڑائی والا ہے، تو اس کو قبول کر لے۔ ہر عمل کرنے کے بعد اللہ سے اس کو قبول کرنے کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ تو ہماری حقیقتیں کیا ہیں؟ زیرو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات نے ہمیں بڑھانا ہے۔ اللہ کی وجہ سے ہی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزتیں نصیب ہونی ہیں۔ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ محترم حضرات، اللہ سے خیر ہی خیر مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے روابط میں رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی کے بارے میں بتانا چاہیے، اپنے ناتواں ہونے کے بارے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ تو سارے معاملات جب ہم اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اللہ کی ضرور و ضرور رحمت آئے گی، اور یہی غلامی ہے، اور اس غلامی کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرے، محترم حضرات، یقینی طور پر تباہی اس کا مقدر ہو، اور وہ بیچارہ مددگار ہو جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دفعہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے یہ کہا کہ اے بیٹے، یاد رکھ، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، تمہیں ختم کرنا چاہے، تمہاری حقیقت کو مٹانا چاہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہے، تو ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ جو تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کر رہے۔ اسی طرح اگر اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے، اللہ تمہیں محبوب جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کے انسان بھی تمہیں مل کر نقصان دینے کے در پہ ہو جائیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حضرات، ہر نبی نے عاجزی انکساری سے اپنی زندگیاں گزاری۔ ہم لوگ بہت سے معاملات میں بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام ہر وقت ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے رہتے تھے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، ایسا ایکٹ نہ ہو جائے، ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی بنتی ہو۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انبیاء کرام کو عام لوگوں سے زیادہ منوٹلی آبزرو کیا جاتا، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جاتا۔ کتنا سینسٹیو نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، میرے کوئی لیول کا نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، میرے ساتھ کسی کو ڈائریکٹ نہ کرو، بلکہ سارے ہی میرے محتاج ہیں، اور میں سب کو دینے والا ہوں، اور مرتبے بھی میں نے ہی دینے ہیں، میں نے ہی لوگوں کو عزتوں سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔